جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 2 بندے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے، ایک عمران خان صاحب، دوسرے انجینئر مدلی مرزا۔ تو جذباتی اعتراض، تو انجینئر صاحب اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا انجینئر صاحب جیلس ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن سر اس کے اگینسٹ جو مذہب کی فیلڈ میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، صدیوں بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی تک، اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا، اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو۔ آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ڈاکٹر اسرار کو، اور عمران خان صاحب اور ان کی زبان اور ان کے فالوورز کی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ گالیاں مجھے کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کبھی بھی مذہبی کارڈ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا، ان کی حکومت میں رہتے ہوئے یا بھی نکلنے کے بعد بھی، میں نے اس چیز کی مخالفت کی، اور وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نہیں کی، اس لیے کہ وہ ٹاپکس مذہبی تھے، اور ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ مذہب کارڈ یوز نہیں ہونا چاہیے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی نہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، نہ کسی حب الوطنی کے نام کے اوپر ہو، نہ توہین عدالت کے نام کے اوپر ہو، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ اب مجھے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، لوگ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں۔ کل مجھے وہ ارشاد بھائی ایک مضمون بتا رہے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 2 بندے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے، ایک عمران خان صاحب، دوسرے انجینئر مدلی مرزا۔ اور کمپیریزن کرایا تھا کہ یہ بھی جو ینگ جنریشن جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ اس طرح کے الفاظ اور زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ بھی علماء کی عزت نہیں کرتے۔ سرکار زمین آسمان کا فرق ہے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے آج تک کسی کو جواباً یہ گالیاں دی ہیں؟ تو میرا کمپیریزن آپ ایک پولیٹیکل جماعت کی زبان کے ساتھ کروا رہے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ ہاں ایک چیز سملیرٹی ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو یعنی اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ہم نے بھی کیا، یہ ایک سملیرٹی ہے، باقی سملیرٹیز اللہ سے ڈریں۔ ہاں یہ سملیرٹیز ہمارے مخالفین میں ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر کہتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم کہتے ہیں سارے مکاتب فکر کی مساجد میں آپ نماز پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، چندے ان کو دیں۔ کیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چندے جو ہیں وہ مخالف پارٹیوں کو دیں؟ وہ تو الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے ریمیٹنس بھی نہ بھیجیں جب میں پرائم منسٹر نہیں رہا، یہ مس یوز کریں گے، بجلی کے بل جلاتے ہیں۔ یار میرا کو کمپیریزن بنتا ہے، یار اللہ سے ڈر جائیں، آپ کس چیز کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بھی اتنے پوزیٹو ہیں۔ تیسری چیز، کیا ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں جب ان پہ برا وقت آتا ہے یہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، بلکہ کہتے ہیں منڈ کے رکھو۔ جب ان کو موقع ملتا ہے نا کہ یہ اب داڑھ کے نیچے آ گیا ہمارا مخالف کسی مذہبی کارڈ کے، تو یہ اور جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ اور میں کیا کرتا ہوں، ہمارے مخالفین کے اوپر بھی اٹیک ہو نا مذہبی، میں دفاع کرتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو یہ گستاخ علی والا ایشو ہوا، بڑا اچھا موقع تھا کہ میں اس کے اوپر پیٹرول چھڑکتا، اور آپ کو پتا ہے کہ اہل البیت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہے، ہم چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے، جب تک کہ کوئی مجاہد جا کے ان کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتا، لیکن ہم نے ذلیل حرکت نہیں کی۔ ہم نے کہا یار وہ سلپ آف ٹنگ ہے، یار بے احتیاطی ہو گئی ہے، اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی، یار خدا کے لیے کیوں لکیر پیٹ رہے ہو، یہی کیا نا۔ یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا مخالف ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے۔ پھر کیا ہم اپنے مخالفین کے نام بگاڑتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا کہ میں نے احمد بریلوی صاحب کا نام بگاڑا ہو؟ میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو اعلی حضرت کہتا ہے۔ کبھی کسی دیوبندی اہل حدیث نے بھی اعلی حضرت کہا ہے؟ بتائیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، پورا نام لیتا ہوں، مولانا بھی اور صاحب بھی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے،
نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے وما صاحبکم بمجنون، اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ، اتنا یہ عزت والا لفظ ہے، اور مولانا کتنا عزت والا لفظ ہے۔ یہ تو درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، ہمارے آقا و مولا، اور بعض جگہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم تو اپنے مخالفین کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں، ہمارا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اللہ سے ڈریں۔ پھر سب سے بڑھ کے ہم علمی اختلاف کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ کسی شادی میں جائیں آپ وہاں آواز کسیں کہ یہ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اشرفی رسول اللہ پارٹی ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو رشتے نہ دیں؟ کبھی کہا ہے یہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یار، غلطی لگ گئی ہے، علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، الگ نہ ہو سسٹم سے، ٹھیک ہے، چندے ان کو دیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا فتنہ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم تو یار یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کمپیریزن آپ ان لوگوں کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی میں نے ایک ضروری سمجھا، یہ کافی دفعہ فیڈ بیک آیا کہ انجینئر صاحب، ہاں ایک چیز ٹھیک ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ینگ جنریشن کو جو پالیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی انہیں سیریس کیا ہے، اویئرنیس پیدا کی ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود، ہم نے بھی ینگ جنریشن میں اویئرنیس پیدا کی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کیا کہ مخالفین کے نام رکھو، انہیں گالیاں نکالو، انہیں غدار وطن کہہ دو، انہیں گستاخان رسول کہہ دو۔ ہم ہمیشہ عبارتوں کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ معین الدین چشتی صاحب گستاخ رسول ہیں، یا اشرف تھانوی صاحب گستاخ رسول ہیں، یا احمد بریلوی صاحب گستاخ رسول ہیں۔ ٹائم قیامت تک کوئی ویڈیو نکالنی ہے کہ جو میں نے اس طرح کہا ہو، میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ یار کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں گی، چھاپنے والوں کو، پرنٹ کرنے والوں کو میں کہتا ہوں، نہ ان کے فالوورز کو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخان رسول ہیں، ان کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا ان کو آپ نے ان کو بھی جنت میں پہنچانا ہے اور خود بھی جنت میں پہنچ جانا ہے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے، یا انہیں آوازیں کسنی ہیں۔ حالانکہ ہمارے مخالفین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے نام رکھنے کی۔ میں نے کبھی کسی کے جواب میں اس طرح کی بات نہیں کی، اسپیسیفکلی کسی کو اس طریقے سے مخاطب کر کے۔ ہاں کبھی کوئی ایک دو دفعہ مجھ سے بہت سٹارٹ میں ایک دو بات ہوئی، میں نے اس کے اوپر بھی معذرت کر لی، ظاہر ہے ہمارے مزاج کے اندر نہیں ہے۔ اوورال ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، ہمارے پمفلٹ ریٹن میں ہے میرے بھائی، سارے بزرگوں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں، مولانا اور صاحب کے ساتھ۔ یہ لوگ تو اپنے مخالفین کو مرحوم کہتے ہیں اور اپنوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ یار طارق جمیل صاحب جیسا پازیٹیو بندہ بھی احمد بریلوی مرحوم کہہ رہا ہے، انہیں پتا ہے میں نے اگر رحمہ اللہ کہا تو دیوبندیوں نے میرا بینڈ بجا دینا ہے۔ ہاں باقیوں کو تو چھوڑ دیں، ہمیں تو پتا چل رہا ہوتا ہے کسے مرحوم کہہ رہے ہیں، ویسے مرحوم کا مطلب بھی رحمہ اللہ ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھاگا جا سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مخالفین کے لیے یہ بات نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں منظر عام پہ آ جائے گی، آلموسٹ ہم نے فائنل کام اس پہ کر لیا ہے۔ 3.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اوپن کوسچنز ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرضی کے صحافی بٹھا کے تو اپنے مرضی کے کوسچن نہ، یہاں بھی جتنے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے رسیو ہوئے ہوتے ہیں، یہ پرچیاں بھی ریئل ٹائم آپ کے آتی ہیں جو میں جواب دیتا ہوں پبلک سیشنز کے اندر۔ میں نے کہا مجھے سوال دکھانے بھی نہیں، جو آپ کا دل ہے وہ کریں اور میرا موقف سنیں، میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں۔ ایک ایک چیز میں نے خود ڈیفینڈ کی، اپنا مقدمہ خود لڑا ہے، اور اینڈ پہ میں نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے باوجود آج تک میں نے جتنی باتیں کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا انٹرپریٹیشن غلط ہو، حدیث میں کچھ اور لکھا ہو یا لکھا تو ویسے تھا مفہوم اس کا وہ نہیں تھا، تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات ہے، ہم تو ہے ہی بکش مسلمان ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم بکش ہیں، ہم ریجن میں بھی بکش ہیں، پالیٹکس میں بکش ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنے ہوئے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں کہ پالیٹکس میں ٹانگ اڑائے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے
اس وقت تو پی ٹی اے والے سب سے زیادہ ناراض ہوتے تھے, مجھے آ کے سمجھ, وہ انجینئر صاحب آپ کو نہیں پتا, اور لگ پتا گیا تو انہوں بھی, ہاں تسی تے گالاں کاٹ رہے ہو, ہم تو صرف اختلاف کرتے تھے. لیکن ہم آپ کو نہیں سمجھاتے, انسان وقت کے ساتھ خود ہی سیکھ جاتا ہے. بس پوائنٹ آف ویو رکھا آپ نے, ماننا تھا مانے, نہیں ماننا تو رول کھل کے اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اس لیے ہمیں بالکل کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کمپیریزن ان کا نہ کروائے. اور ایک اور بندے نے تو ایک نئی اس کے دماغ میں کسی نے کوئی شتونگڑا ڈال دیا, کہتے جی اصل میں نا انجینئر صاحب جو کبھی عمران خان صاحب کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, اچھا اب اس کا تو جواب ہونا چاہیے کہ وہ غلطی نہیں ہوتی, خام خواہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, یہ دلائل ہیں. نہیں, یہ نہیں بات ہو رہی. انہیں بھی پتا ہے کہ یار کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں اجازت نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں کہا گیا یہ فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے کسی کے نام رکھنا, انہیں یہ پتا ہے. تو جذباتی اعتراض, تو انجینئر صاحب اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا انجینئر صاحب جیلس ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ہاکی کا پلیئر کسی کرکٹ کے پلیئر سے جیلس ہو, دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے. اور اس سے بڑی بات, جتنے پولیٹیشنز ہیں, جتنے ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ملک میں آئے, آج آپ ان کو یاد بھی نہیں کرتے. یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ 6 سال تک آرمی چیف رہا ہے یہاں پہ, کیانی صاحب, تو آپ کے ہاں یار ہوتا تھا ایک, کوئی یاد کرتا ہے ان لوگوں کو؟ وہ 10 سال مشرف رہا, کبھی کبھار کوئی ویڈیو میں خبر آ جاتا. آپ گھروں میں بیٹھے کبھی یاد کرتے ہیں کیا؟ گھر گھر میں بیٹھ کے لوگ ان کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, یا ان کی خدمات کو خراج تحسین روزانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر اس کے اگینسٹ جو مذہب کی فیلڈ میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, صدیوں بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. آج امام بخاری, امام مسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے جو انہیں یاد کر رہی ہے. ان کے کوئی ریاستی اداروں کے لوگ نہیں ہیں جو انہیں یاد کروا کے ان کے حق میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کمپینز چلا رہے ہیں, یا سوشل میڈیا کے اوپر. کوئی ان کی فوجیں نہیں ہیں جو انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز ہیں. دین کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان کی لیگیسی تو ختم نہیں ہوئی. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ امام بخاری, امام مسلم کے دور میں بنو عباس کے خلیفہ کون تھا جو 3 براعظموں کا حکمران تھا, آپ میں سے 99.9% لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. تو اس کی کیا اوقات ہوگی امام بخاری کے مقابلے پہ, جس نے یکسو ہو کے کتاب لکھی, چند ایک سٹوڈنٹس کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا, آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے. اور جو 3 براعظموں میں جس کا ڈنکا بجتا تھا, رومن امپائر کے حکمران بھی جو ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے تھے, اس کے نام سے کانپتے تھے, آج اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا. امام بخاری کا سب کو پتا ہے, امام مسلم کا سب کو پتا ہے, امام حنیفہ کو سب جانتے ہیں. امام حنیفہ کو جس نے زہر دیا, اپنے وقت کا اس وقت فرعون بنا ہوا تھا, بنو عباس کا خلیفہ, آج اس کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہاں جب کبھی کوئی کتاب پڑھ لے تو اچھا یہ ہے. تو مجھے بتائیں لیگیسی کیا مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے یا ان حکمرانوں کی؟ یہ آج کے حکمران تو شاہی کوئی نہیں, اتنے سے ملک کے اوپر حکمران بن کے وہ بھی لولی لنگڑی فارم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. انہوں نے تو ملوکیت کے ساتھ بادشاہت کی ہے 3 براعظموں کے اوپر, آج ان کے نام نہیں لوگوں کو پتا. اور انہی کے زمانے کے یہ لوگ ہیں جن کے نام ہم لوگوں کو پتا ہیں, اور جتنی بار نام لیتے ہیں دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان کی کتابیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, ٹیبل پہ سجایا ہوا ہے. ہم اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بخاری میں یہ حدیث ہے, مسلم میں ہے, نبی الاسلام نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے, رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کا مقابلہ کریں گے بنو امیہ اور بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران, یا پاکستان کے وزیر اعظم, یا پاکستان کا کوئی آرمی چیف, اور تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. اور جی فلاں شخص بہت بڑا ڈاکٹر ہے جی امریکہ میں, ٹاپ کا ڈاکٹر ہے, پاکستانی ہے جی, کس کو پتا ہے آپ میں سے؟ ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر, جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے, اور وہ بھی ان کی زندگی تک, اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں.
لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو. آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، اور جو ڈاکٹرز جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا، ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ بھی آج ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں. ان کی ویڈیوز کی وجہ سے وہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب میں ایک لیگیسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ مذہب میں دین کی فیلڈ کے اندر لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا پولیٹیکل لیڈرز، حکمرانوں، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ تو اپنے وقت کے لیے ہوتے ہیں. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے، میں نہیں کہتا میری لیگیسی، اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننی. اس پلیٹ فارم کی لیگیسی، اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندوں پچھلے 1000 سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی. تسی تو شاہی کوئی نہیں. الٹے گئے ہیں کہ نہیں فرقے؟ لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا، وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کوئی چندہ بک ہے، نہیں، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اور آپ لوگ تو گھیر گھار کے کبھی رائیونڈ لے کے جاتے ہو، کبھی ملتان لے کے جاتے ہو، کبھی مرید کے لے کے جاتے ہو. ٹھیک ہے جی، کبھی کہیں لے کے جاتے ہو کہ یار یہ ادھر اس پیر کا مرید ہو جا، اس بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جا. اب بھی 1000 لے کے جاتے ہو تو ایک بندہ اٹیچ ہوتا ہے. اور یہاں آپ لوگ ہزاروں لوگوں کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بندہ سب سے بڑا خطرناک بلکہ خطرناک ہے. وہ جب ایک بار سنتا ہے نا، پھر آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. لائف سٹوریز میں آپ نے دیکھا نہیں کس طرح لوگ اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، کتنے سخت دشمن تھے. اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ ہے سچائی کی طاقت الحمدللہ. لہذا ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں کسی کے ساتھ، نہ ہماری کوئی کسی سے جیلسی ہے. یہ اس وقت تک جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کے حوالے سے ہمارا موقف تھا. ہم کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے خلاف ہیں، خواہ کوئی پولیٹیکل لیڈر عوام کو اکسائے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی ریاستی ادارہ کرے. کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دنگا و فساد ہو. یہ ذہن میں رکھیں، ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.